زکوٰۃ اسلام کا ایک تیسرا رکن ہے۔ صاحب نصاب مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم شرور، حوادثات اور فتن سے بچ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو قرآن پاک کی آیات پیش کرتا ہوں۔ 18ویں سپارے کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بے فائدہ باتوں سے، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب ہیں وہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کامیاب مومن ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم لوگوں کو سود کے اوپر مال دیتے ہو اس وجہ سے کہ ہمارے مال کے اندر بڑھوتری پیدا ہو جائے، ہمارا مال بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مال نہیں بڑھے گا۔ حقیقتاً وہ مال نہیں بڑھ رہا، ظاہری طور پر تو ہم کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مال بڑھ رہا ہے، سود پر جو ہم نے مال دیا ہمارا مال بڑھ رہا ہے، یہ مال بڑھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مال کم ہو رہا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، حقیقتاً یہ مال بڑھنے والا ہے۔ جو تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے مال کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی اور تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کے اوپر اگر سال گزر جاتا ہے، صاحب نصاب ہیں، تو اللہ کے راستے کے اندر زکوٰۃ